وعلى آلك صحابك يا حبيب اللہ. میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند کریم جل جلالہ و امن والہ و تم برہانہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا اور نہ جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد کرا احمد مجتبی مالک ہر دو ثنا رازدار رب العلا شافعی روز جگہ شب اسرا دے دولا کل کائنات دے ملجا ماوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دے 22ویں سپارے دی میں حکایہ شریفہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت دی عظمت اور رفعت اور شان و شوکت بیان فرمائی. اسی اہل سنت و جماعت ہاں، اور اہل سنت و جماعت او پیارا کہ سونا مہذب مسلک ہے جس مسلک دی بنیاد عشق رسول تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عقیدت اور عشق اس مسلک دی بنیاد ہے. اور یہ ہوئی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کثرت نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرے، بلکہ کئی لوگ سساں تے اعتراض کرتے ہیں کہ تسی ہر ویلے نبی دا ہی ذکر کرتے رہندے ہو. تو اسی کہنے الحمدللہ یہ تانا اور اعتراض سانو وارا کھانا، کیوں جنوں جدے نال محبت ہوندی ہے کثرت نال اودے ہی ذکر کرے. من احب شیئا اکثر ذکر. سبحان اللہ. کتاب الشفا اندر قاضی یاد نے حدیث نقل فرمائی کہ جس دے نال محبت ہوئے کثرت نال اودے ذکر. القول البدیع دے اندر علامہ محدث صحابی نے بھی ذکر فرمایا. کیوں تسی کوئی بھی محفل دیکھ لو اہل سنت دی، جس بھی پاکستان وچ ہوئے، ہندوستان وچ ہوئے، انگلستان وچ ہوئے، افغانستان وچ ہوئے، امریکہ وچ ہوئے، افریقہ وچ ہوئے، مکہ مکرمہ وچ ہوئے، مدینہ طیبہ وچ ہوئے، یعنی دنیا دے کسے خطے تے اہل سنت و جماعت دا کوئی بھی فنکشن، چھوٹی محفل ہوئے یا وڈی، میلاد شریف ہوئے یا معراج شریف، یوم صدیق اکبر ہوئے یا یوم علی، یا شہدائے کربلا علیہم رضوان دا ذکر ہوئے، یا شہنشاہ بغداد حضور غوث الورا دا عرس ہوئے، یا کسے بزرگ دا عرس ہوئے، اہل سنت و جماعت دی جڑی بھی محفل ہوئے گی اس محفل دے اندر سنی اگر کوئی عالم اٹھے گا تو آکھے گا جی پڑھو درود شریف. اگر کوئی نعت خواں اٹھے گا تو کہے گا جی پڑھو درود شریف. اگر کسی پیر اور شیخ دے کولوں جا کے وظیفہ پوچھن جائیے کہ کچھ پڑھن واسطے دسو تو پیر بھی یہ کہن دے جی یہ پڑھن تو پہلا بھی درود شریف پڑھا بعد میں. اور اہل سنت دی محفل دا اختتام بھی درود و سلام تے. اور یہ دی وجہ صرف ہے اے کہ جدے نال محبت ہوئے کثرت نال اودے ذکر کرے. میرے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ
آپ اپنا تخیل پیش کرتے اور اپنی چائس پیش کر دینے اور اپنی تمنا آرزو اور خواہش کی دم نظر جاری ہو میری زباں پر، دم نظر جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد، محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ۔ یا اللہ زندگی تے تیرے محبوب دے ذکر میں گزر گئی، سبحان اللہ۔ تے جدو عالم نظر جاری ہوئے اس وقت بھی میری زبان تے تیرا ذکر ہوئے تے تیرے محبوب دا ذکر، یہ انہوں دی خواہش اور تمنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خواہش صرف امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ دی نہیں، بلکہ شیخ سعدی رحمت اللہ، شیخ سعدی نے انتقال کیتیا قریباً 750 سال دا، 750 سال دا، اور انہوں دی گلستان تے بہت حاجی صاحب نے ذرا اگے کر سنو کندھ نہیں تے نیند نے تمہیں لے جانا یا سانو لے جانا۔ ہاں جی سنو تو بات ہے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ بھی یہ دعا کرتے اور کی کہتے ہیں کہ زبان تا بود دردہاں جائے گی، زبان تا بود دردہاں جائے گی، ثنائے محمد محمد دل پذیر۔ یا اللہ جنی دیر تک میری منہ زبان اور یہ قوت گوجائی ہے اے زبان نال میں تیرے ہی محبوب دے ذکر گا، سبحان اللہ۔ جی زبان تا بہت درد ہاں جائے گی، ثنائے محمد بہت دل۔ ہوں شیخ سعدی سارے دے سانجے جی، کوئی مولوی ایسا نہیں جڑا گلستان بوستا پڑھ کے مولوی نہ بنے، ہر مدرسے انہوں دی کتاب گلستان بوستا پڑھائی جاتی، انہوں نے بھی یہ خواہش ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کرو کہ اہل سنت دے مسلک دی بنیاد عشق رسول، عشق رسول اسلام میں دس، اور جنوں جدے نال محبت ہوندی ایک تے دا ذکر کثرت نال کردا ہے، دوسرا ہے کہ او دے ہر چیز او دی جڑی اونوں چنگی چنگی لگتی ہے، پاویں شیعہ ہوئے، سنی ہوئے، وہابی ہوئے، دیوبندی ہوئے، کسی بھی عقیدے دا ہوئے، سارے اس چیز نو تسلیم کر کہ جہدے نال پیار ہوئے وہ ہر شے چنگی لگتی ہے۔ ہوں خود ذرا سوچو کہ ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ دے محبوب حضور حبیب اللہ نے، محبوب خدا نے، اور ساری دنیا انہوں محبوب خدا مان۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود، مشکات میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا الا انا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ دا حبیب۔ سبحان اللہ۔ ایک اصول پیش کیتا ہے جہدے نال پیار ہوئے وہ ہر شے چنگی لگتی۔ صحیح ہے۔ ہوں حضور علیہ السلام اللہ دے بھی محبوب نے، تے اللہ کسی جگہ فرماندا ہے ودھا، سبحان اللہ۔ سونے مینوں تیرے رخ انور دی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی جگہ فرمایا واللیل، سونے مینوں تیریاں زلفاں دی قسم ہے۔ کسی جگہ فرمایا لعمرو کا، مینوں تیری عمر دی قسم ہے۔ کسی جگہ ارشاد فرمایا والفجر، سونے مینوں فجر دی قسم ہے۔ تفسیر رائس البیان وچ موجود ہے، یا اللہ کیڑی فجر دی قسم پیا اٹھانا ہے؟ فجراں روز ہوندیاں نے، حضرت آدم دے ویلے بھی فجراں ہوئیاں، حضرت نوح دے ویلے بھی فجراں ہوئیاں، حضرت موسیٰ دے ویلے بھی فجراں ہوئیاں۔ جدوں دا ڈے اینڈ نائٹ دا سلسلہ فجر ضرور ہوندی ہے۔ اس فجر دی قسم صاحب تفسیر رائس البیان فرماندے نے، فرمایا والفجر، سونیا مینوں اس فجر دی قسم ہے
جس وجرے تو دنیا تے تشریف لے آیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کسی جگہ اللہ حضور دے رخ انور دی قسم اٹھا رہے، کسی جگہ زلفاں دی قسم اٹھا رہے، کسی جگہ عمر دی قسم اٹھا رہے، کسی جگہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونے مینوں وہ شہر دی قسم ہے جتے تیرے نورانی قدم لگی. یعنی کیونکہ حضور نہ رب نو پیار ہے، حضور علی ساڈے نبی رب دے محبوب نے، اللہ کریم انہاں دے ادب دی قسماں پہ اٹھا، عمر دی اللہ، عمر دین والا اللہ، حسن دین والا اللہ، بال اگان والا اللہ، ہے بھی بے نیاز پر قسماں بھی پہ اٹھا. اور اس واسطے پنجابی دا شاعر بڑا پیارا شعر وہ کہندا رب آکھیا سونیا محبوبا میں تیرے سو سو ناز اٹھانا، رب آکھیا سونیا محبوبا میں تیرے سو سو ناز اٹھانا، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، مل کے کہو لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تیریاں قسماں اٹھانا. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے رب نو کی ہے پیار. ہوں دوسری بات ہے کہ جنوں نبی نال پیار ہے ہوں تو سارے ہی دعویٰ کرتے، کوئی نہیں، کوئی جماعت ہے نہیں کہندی سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار نہیں، سارے کہندے سانو بڑا پیار، لیکن انہوں کسوٹی تے پرکھنا وہ کی ہے جنوں جہدے نال پیار ہوتا ہے وہ یار بھی چنگے لگتے ہیں، وہ آل بھی چنگی لگتی. مثلا تسی اتوں اپنی جگہ چلے جاندے، ریاض جاندے ہو، جدے جاندے ہو، یا الخمر چلے جاندے ہو، یا کسی اور شہر میں چلے جاندے ہو، اتنے تہاڈا دوست تسی اپنے دوست کول جاندے ہو، وہ گھر کمرے وہ ایک دوست ہو رہا ہے جڑا الجیزان تو ہے، ابخا تو ہے جی، قسیم تو ہے، وہ دیکھا جی میرا فلانا دوست ہے، چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے، حاجی صاحب نے، خواجہ صاحب نے، قاری صاحب نے، یہ میرے دوست نے، قسیم رہندے نے یا جیزان رہندے نے یا دمام رہندے نے، تسی انہوں اگے نہیں دیکھا، پہلی باری تہاڈی آشنائی ہو رہی، تسی انہوں نے ہاتھ ملاندے کہندے جی تہاڈے نال مل کے سانوں بڑی خوشی، اللہ تسی فرسٹ ٹائم ہے انہوں جڑے ملے، تسی وہ کردار تو اخلاق تو تسی واقف نہیں. کوئی بھی بھابی ہوئے، شیعہ ہوئے، سنی ہوئے، دیوبندی ہوئے، سارے یہ کہتے تھانوں مل کے بڑی خوشی. کیوں کہندے؟ کیونکہ تہاڈے یار دا یار ہے، وہ کی ہے تہاڈے یار دا یار ہے. تے جے تہانوں 15ویں صدی دے یار دا یار بڑا چنگا لگدا ہے تے سانوں مصطفیٰ دے یار بڑے چنگے یہ تے فرقہ واریت دی کوئی گل نہیں، لڑائی جھگڑے دی تے کوئی بات نہیں. کیوں کہ جے تینوں 15ویں صدی دے یار چنگے لگدے نے تے جنوں سونے نبی نال پیار ہے انہوں نبی دے یار چنگے لگدے. اسی طرح تسی وہ گھر جاندے ہو، وہ بچہ تسی انہاں نال پیار کردے، کیوں؟ وہ تہاڈے یار دا بچہ جہدے نال پیار ہوئے وہ اولاد بھی چنگی لگتی ہے، اولاد بھی کی لگتی ہے؟ چنگی لگتی ہے. اہل بیت آل رسول مصطفیٰ دی آل لہذا جنہوں نبی نال پیار ہوئے گا انہوں آل رسول نال بھی پیار ہوئے گا، صحابہ رسول نال بھی پیار ہوئے گا. اج ایک طبقہ ہوئے جڑا آل دی گل کردا ہے یاراں دی گل نہیں کردا، ایک طبقہ ہوئے جڑا یاراں دی گل کردا ہے آل دی گل نہیں کردا، مگر سنی ہوئے جڑا آل دا بھی غلام ہے، صحاب دا بھی. اس واسطے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت
کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، مل کے کہہ دو، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ساڈا بیڑا اسی صحابہ دا ذکر اس واسطے نہیں کرتے کہ شیعہ نو تکلیف، یا اسی اہل بیت دا ذکر اس واسطے نہیں کرتے کہ دیوبندیاں نے یا خارجی نے یا جڑے لوگ اہل بیت دا ذکر نہیں کرتے انہوں نے تکلیف ہوئے، نہ اسی اس واسطے ذکر کرنے ہیں اہل بیت ہوئے جدی تعریف رب نے قرآن میں کی، حدیثاں میں مصطفیٰ نے فرمائی جی، اسی ایسے صحابہ ہو نے جنہ دی شان رب نے قرآن میں بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتا ہے میں انہاں تے راضی ہو گیا ہو، میرے تے راضی ہو گیا۔ اس تو بعد اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتا ہے میری جماعت ہے۔ صحابہ دی جماعت نو رب نے بولو اپنی جماعت، فرمایا اولئک حزب اللہ، فرمائے میری جماعت الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ فرماتا ہے سن لو جڑی اللہ دی جماعت ہے وہ کامیاب ہے۔ ان صحابہ نو اللہ نے اپنی جماعت، نبی دی اہل بیت نو فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا نبی دی اہل بیت اسا ارادہ فرما رہے کہ تسا تو ہر قسم دی گندگی دور کر، نجاست دور کر دیتی جائے، بدعقیدگی دور کر دیتی جائے، وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، تانوں اچھی طرح پاک تے صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی دی اہل بیت دی شان دے اندر ارشاد فرمایا، ان ذرا خود اندازہ فرماؤ، اسی اہل بیت دا ذکر کرنے اللہ راضی، اسی اہل بیت دا ذکر کرنے حضور نے شان بیان کی تھی اپنی حال دی، حضور علیہ السلام راضی ہوں، صحابہ دا ذکر کرنے اللہ نے، اللہ دے رسول نے انہاں دی شان بیان کی تھی، اسی بھی بیان کریں گے وہ بھی راضی ہون دے، تے جدو اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے پھر ساڈا بیڑا پار ہو گیا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہن ذرا بات سن، میں دسیا ہے کہ سنی جنہوں حضور نال پیار ہے، حضور دی ہر شے ہی انہوں کی لگے گی، چنگی لگے گی۔ اہل بیت حضور دا خون ہے، سبحان اللہ، اور صحابہ وہ نے جنہوں نے حضور دے ہاتھاں نوں چومیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھاں وچ ہاتھ دتے، صحابہ کرام نے حضور دے ہاتھاں وچ ہاتھ دتے، اور اہل بیت ہار جڑے نے وہ کیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے۔ میں پوچھنا وا جنہوں نبی نال پیار ہے وہ نبی دے خون دے بھی قدر کرے گا، نبی دے ہاتھاں دے نال ہاتھاں لگن بھی قدر کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک بار سنگیاں لگوائیاں، پچھنے لگوائے، جب حضور نے پچھنے لگوائے حضور نے خون مبارک صحابی نو دیتا، فرمایا جا ڈولیا، صحابی حضور دا خون مبارک ڈولن جاتا، رستے میں تو دل میں خیال آیا یہ خون تے نبی پاک دا خون مبارک، اللہ انہوں میں زمین تے سٹا، عشق نے اندروں آواز دیتی خون مبارک پی جا، سبحان اللہ، تین میں شہادت ملی ہے خون پی جا، صحابی نے ڈولیا نہیں، صحابی حضور علیہ السلام دا خون مبارک پی گیا۔ حسائس کبریٰ امام سیوطی نے نقل کی، سبحان اللہ، سیرت حلبیہ کتاب الشفاء ساریاں کتابیں موجود ہے، اور یہ سند بھی بالکل درست ہے، حتیٰ کہ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے نشر الطیب وچ بھی اس کا ذکر کیا۔ حضور صحابی نے خون پی لیا، جب واپس آیا حضور نے فرمایا ڈول آیا،
صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں پیا. سبحان اللہ. حضور صحابی نے غصے نہیں ہوئے, ناراض نہیں ہوئے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے صحابی نے نہیں فرمایا جا کہہ کر کے آ, یا الٹی کر کے آ, یا اپنا گلا صاف کر, تینوں قرآن دا پتہ نہیں. اللہ نے قرآن پاک میں کی فرمایا ان اللہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم, اللہ نے تہاڈے اوتے خون حرام کیا, مردار حرام کیتا ہے, خون حرام کیتا ہے. حضور نے نہیں فرمایا اللہ نے خون تے حرام کیتا ہے, تو میرا خون پیا ہے یا الٹی کر کہہ کر, نہ حضور نے کی فرمایا جا تیرے خون اندر میرا خون مل گیا, تیرے تے دوزخ دی اگ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے میرے دسن کا مقصد ہے کہ صحابہ حضور دے خون دی کتنی قدر کر, زمین تے نہیں سن ڈگن دے جی. یہ حضور دے صحابہ نے قدر. اج کوئی کہے جی صحابہ نے اہل بیت دے نال اے کیتا ہے وہ کیتا ہے, یا اہل رسول نال میں پوچھنا وا صحابہ تے حضور دے خون نو زمین تے ڈگنا بھی گوارا نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی صحیح بخاری وچ موجود ہے, مسلم وچ موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جو حضرت اسود نو چومدے نے تے پتہ کی فرماندے, فرمایا یا حاجرو انی اعلم انک حاجر, یہ پتھرا مینوں پتہ ہے تو پتھر ہے, اور میں تینوں اس واسطے چومنا پیا میرے مصطفیٰ نے تینوں چومیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حضرت عمر فاروق دی فراست ہے. آپ جانتے سن لوگوں نے میرے تے الزام لانا کہ میں بی بی فاطمہ نو دھکا دیتا تے پیٹ تے بچہ ضائع ہو گیا, یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. آپ نے فرمایا اے پتھر میں جاننا تو پتھر ہے, اور تینوں میں اس واسطے چومنا میرے نبی نے تینوں چومیا. سبحان اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ دارین مالکہ جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بال مبارک حضور فاطمہ الزہرا دے سر نو سونگ دے سن. گھر دے نے پوچھا تسی فاطمہ دے والاں نو بڑا سونگ دے, فرمایا دے والاں وچوں مینوں جنت دی خوشبو آئی. سبحان اللہ. جی اور آؤ اہل سنت دی حدیث دی کتاباں وچ موجود ہے کہ جدوں حضور سیدہ فاطمہ دے گھر تشریف لے آندے سن, حضرت فاطمہ الزہرا حضور واسطے اٹھ کے کھڑی, اور جدوں سیدہ فاطمہ حضور دے گھر تشریف لے جاندیاں سن اللہ دا محبوب اٹھ کے کھڑا ہو. سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ دی پیشانی نو چومدے سن. یہ حضرت عمر نو پتہ نہیں سی, ذرا اندازہ فرماؤ نا. حضرت عمر فاروق نے دسیا کہ جس پتھر نو سونا چومے, آپ نے واضح طور پہ فرمایا پتھرا مینوں پتہ ہے تو پتھر ہے, پر تینوں اس واسطے چومنا میرے نبی نے تینوں چومیا ہے. اور میں فوراً لوگوں کے دل میں خیال آ جائے جہاں پتھر نو اس واسطے چومدا کہ حضور نے چومیا ہے, وہ سیدہ فاطمہ دی کنی قدر کرتا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد اہل بیت, اور آؤ ذرا غور فرماؤ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح دا واقعہ پڑھ کے دیکھو, جڑا شیعہ اور سنی دونوں دی کتاباں وچ موجود ہے. سمجھیے نا, اے لوگ پنجتن پاک کر دیں, اسی پنجتن پاک دے مخالف نہیں, منکر نہیں, اسی ماننے ہاں. بلکہ میں تے شیعہ حضرات نو کہنا نا تسی تے پنجاں تے بس ڈیرا لایا ہے نا, تسی پنجاں نو پاک باندھدے ہو. او سنیاں دا عقیدہ کی ہے, میرے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تسی پنجاں نو پاک بن کے کہتے اسی بڑے اہل بیت دے محباں,
اسی تے سارے نبی دی نسل نو پاک منتے ہیں. سبحان اللہ. ساڈے تو وڈا کہڑا محب ہوے گا. لیکن اسی اہل بیت نو اس انداز نال مننے ہاں، اہل رسول اس شان نال مننے ہاں کہ کسی قسم دا کوئی داغ انہاں تے نہیں آنا، کوئی کٹا کوئی مٹی انہاں دی شان تے اسی نہیں پہن دیندے. اور شیعہ حضرات جس طرح منتے نے، شیعہ حضرات تے جگہ قدم قدم تے انہاں دے کٹا سٹدے پے نے. میں پوچھنا جے 5 پاکنے تے دوسرے کی قصور کیتا ہے؟ دوسرے کیوں پاک دیکھنا ذرا بندہ دانا فرماؤ یہ 5 امام کا 12 ہی امام نے. ہوں تو 13واں خمینی نے بھی بنا لیا جی. لیکن 12 امام نو اثر کرنے والے ہو. میں پوچھنا 12 امام تھوڑے ہی نے نا؟ حضرت علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، امام زین العابدین نے، امام باقر نے، امام جعفر صادق یہی نے. تو میں پوچھنا امام حسن، علی کا ایک بیٹا امام حسن وہ امام ہو گیا، دوسرا حسین امام ہو گیا. میں پوچھنا حسین دا پتر امام زین العابدین امام ہو گیا، حسن دا پتر کتنے چڑھیا ہے؟ پتر آئے گا امام حسن دے صاحبزادے ہیں نے نا. مام نہیں میں کہ میرا مطلب انہاں 12 وچ انہاں نوں کیوں نہیں انہاں دی امامت نوں کیوں نہیں منتے پے ہے جی؟ جڑا دو بھراواں وچ آپس وچ وتھ پاوے جنے بڑا شرارتی تے جڑا حسن تے حسین وچ وتھ پہ پاندے ہو جی. علی دے صاحبزادے میں پوچھنا پھر حضرت امام حسین دے کوئی پتر تے امام زین العابدین نہیں، اور بھی حضرت امام حسین دے پتر علی اکبر نے، علی اصغر نے، یہ حضرت علی دے صاحبزاد. من پوچھنا حضرت امام جناب امام حسین دے صاحبزادے اور بھی ہیں نے، انہاں نوں وچوں کڈ دتا جی، اکو نوں لے لیا جی جی. تو پتہ چلیا شیعہ نالوں ساڈی جڑی عقیدت ہے نا وہ ود ہے. کیوں اسی کی کہنے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. او حضرت علی تے فاطمہ دا نکاح شیعہ حضرات دی کتاب جلال العیون وچ بھی موجود ہے، کشف الغمہ دے اندر بھی موجود ہے. نبی کریم دی بارگاہ وچ حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے نے، عمر فاروق حاضر ہوئے، حضرت معاذ صحابی نے وہ بھی حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مینوں حکم فرمایا وہی بھیجیے سیدہ فاطمہ دا نکاح علی دے نال کرتے. یہ حضور علیہ السلام کے فرمایا. نال حضور نے فرمایا لیکن علی نے آ کے میرے اگے اج تک سوال نہیں کیتا. حضرت ابو بکر حضرت عمر نو کہندے نے مینوں انج لگدا کہ حضرت علی کول پیسے نہیں اس وقت، تے چلو اٹھو چلیے علی نو جا کے پوچھنے ہاں کہ جے علی نو کوئی مالی طور تے مشکل ہے تے میں او دے نال او دی مدد کر. یہ ہن ذرا اندازہ فرماؤ صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق دوویں اٹھے حضرت علی دے گھر گئے. اج لوگ جڑے بڑے محب بنی پھردے نے میں پوچھ رہا انہاں دا کردار کی ہے تے صدیق اکبر تے عمر فاروق دا کردار ہے جی. حضرت علی تے فاطمہ دے نکاح دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق اٹھے حضرت علی دے گھر گھردیاں دسیا علی تے خوہ تے گیا ہے. اج کل دا کوئی ہوندا چلو کہنے اچھا شام نو راتی گھر آن دے تے راتی ملنا اج بڑے محب بنے ہو گئے وہ یہ کہندے اچھا راتی آن دے گھر تے پھر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا نہیں چلو خوہ تے چلتے. خوہ تے گئے حضرت عمر تے حضرت صدیق. حضرت علی نے جدو دوروں دیکھے نا ابو بکر صدیق تے عمر فاروق کے آ رہے آپ تھوڑی جگہ بدے استقبال واسطے. حضرت صدیق اکبر تے عمر فاروق نے فرمایا بیٹھ تھوڑے نال اسی گل کرن آئے. انہاں فرمایا تسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اے علی اگر کوئی مالی مشکلات ہے تو میں تیری مدد کرتا. یہ جو صدیق نے فرمایا نا کہ حضرت علی دے زبان دے لفظ نے شیعہ دی کتاب جلال العیون انہوں نے فرمایا کہ اے ابو بکر تساں میرے دل دی گل کی. حضرت ابو بکر عمر تے عثمان نو حضرت علی تے فاطمہ دے نکاح دا گواہ یہ حضور نے مقرر فرمایا. اج بھی رجسٹر میں
ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਏ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ। ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਨੇ وہ ابو بکر تے عمر تے عثمان مقرر کیتے سبحان اللہ۔ تے جی اج 15ویں صدی دا چودھری یا مولوی یا کوئی بھی اپنی دھی یا پتر دا نکاح کرے تے نکاح دے گواہ اپنے دوست تے حمام نو رکھنا ہے تے جنہاں جس نبی نے فاطمہ تے علی دے نکاح دے گواہ ابو بکر تے عمر تے عثمان نو مقرر کیتے ابھی بھی نبی پاک دی یاری وچ فرق نظر آندا ہے۔ اسی طرح دادا فرماؤ کہ اپنے بچے دے نکاح دا معاملہ تے حضرت علی تے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نکاح دا، اور پھر آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق دی جڑی قدر کیتی، عمر فاروق دی جڑی قدر کیتی، عثمان غنی دی جڑی قدر کیتی، اور انہاں صحابہ نے حضرت علی دا جڑا مقام عظمت رفعت جڑی ہے انہوں مد نظر رکھیا ہے، وہ دی مثال ہی نہیں ملتی۔ بلکہ میرے پیر علی رضی اللہ تعالیٰ ہونے تے کار ایک چیز واضح کر دیتی کہ میرے نال پیار کرنے والے ہو، میرے نال محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو، اگر میرے نال پیار ہے، اگر میرے نال تانوں محبت ہے تے میری تاریخ پڑھ کے دیکھو، میری سیرت پڑھ کے دیکھو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصال تو بعد حضرت علی نے دوسرا نکاح کیتا۔ حضرت دی بیوی دا نام ہے حضرت لیلا۔ حضرت علی نو اللہ تعالی نے حضرت لیلا دے وچوں بیٹا عطا فرمایا۔ میرے پیر علی نے پتر دا نام ابو بکر رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شیعہ مذہب دی کتاب منتہی اعمال عباس قمی دی، پھر جناب من کشف الغمہ، پھر تیسری کتاب منتخب التواریخ، پھر چوتھی کتاب ناسخ التواریخ۔ یہ ساری کتاباں شیعہ مذہب دیا نے اور ایران دیا چھپیاں نے، اور میرے خیال الحمدللہ کتب خانے دے اندر موجود نے۔ حضرت لیلا دے وطن وچوں اللہ نے حضرت علی نو بیٹا عطا کیتا، اللہ نے بیٹا عطا کیتا۔ حضرت علی نے بیٹے دا نام ابو بکر رکھیا۔ حضرت علی نے دوسرے اس تو بعد دوسرا نکاح کیتا، اللہ تعالی نے وہ پتر عطا کیتا۔ حضرت علی رضی اللہ ام حبیب اس بیوی دا نام ہے، حضرت علی نے اس بیٹے دا نام عمر رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس تو بعد ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال نکاح کیتا، اللہ نے وہ حضرت علی نو بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت علی نے صاحبزادے دا نام عثمان رکھا، اسی ام البنین وچوں اللہ نے علی نو صاحبزادہ عطا فرمایا۔ حضرت علی نے اس بیٹے دا نام ایک ہی رکھے، عثمان تو علاوہ عباس رکھے۔ یہ عباس علمدار جنہ دا چڈا شیعہ اپنے گھراں وچ لاندے نے 50، وہ عباس علمدار وہ حضرت علی دا بیٹا ہے، وہ دی والدہ دا نام ام البنین ہے، اور عثمان بھی حضرت علی دا بیٹا ہے، اور وہ دی ماں دا نام بھی ام البنین ہے، یعنی ماں بھی سکے تے پیو بھی سکے۔ دوسرے برا دا ذکر ہن ذرا اندازہ فرما۔ اور پھر عباس دا ذکر شہدائے کربو بلا وچ شیعہ حضرات بہت کرتے ہیں، لیکن جاؤ حق الیقین اور ملا باقر مجلسی دی کتاب جلاؤ الیقین پڑھو، انہاں کتاباں دے اندر موجود ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماندے نے کربلا دے میدان اندر ابو بکر بن علی بھی شہید ہوئے نے، حضرت علی دا بیٹا عمر بھی شہید ہویا ہے، حضرت علی دا بیٹا عثمان بھی شہید ہویا ہے، حضرت علی دا بیٹا عباس بھی شہید ہویا ہے، یعنی علی شیر خدا دا 5واں بیٹا عبداللہ بھی شہید ہویا ہے۔ کربلا وچ علی دے صرف 2 پتر نہیں شہید ہوئے، امام حسین تے حضرت عباس، بلکہ حضرت علی دے 5 پتر کربلا وچ شہید ہوئے نے۔ لیکن میں پوچھنا شیعہ 10 دن مجلساں پڑھتے ہیں، انہاں کدی یہ تذکرہ ہی نہیں کیتا، نہ عمر بکر دا تذکرہ کیتا ہے، نہ عمر دا تذکرہ کیتا ہے، نہ عثمان دا تذکرہ کیتا ہے، صرف اس واسطے کہ انہاں دے نام ابو بکر تے عمر تے عثمان نے تینوں نہ وارا نہیں کھاندے، علی نو وارا کھاندے نے، جڑا علی نو منن والا انہوں بھی وارا۔ اور میں عام بات ڈنکے دی چوٹ کہنا ہونا، جدے دل میں دے اندر ابو بکر نا دی عظمت نہیں، عمر فاروق دے نا دی عظمت نہیں، عثمان غنی دے نا دی عظمت نہیں، وہ شہدائے کربو بلا دا ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ جدو کربلا محلہ شریف
الحمدللہ میں پچھلے سال بھی حاضری دیتی، ادو پہلے بھی حاضری میں دیتی. اتنے مزارات بنے نے حضرت ابو بکر بن علی دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مزار شریف ہے نا، یہ بالکل ایویں تھوڑے جے فاصلے، قریباً کوئی میں 10 یا 15 قدم دے فاصلے، قریباً 120 افراد دے نام لکھے انہوں دے مزار نے، اور باہر انہوں دے نام بھی لکھے نے. انہوں ابو بکر بن علی دا بھی نام، عمر بن علی دا بھی نام ہے، عثمان بن علی دا بھی نام ہے. تو میں پوچھنا حضرت صاحب کربلا انہوں دے مزار نے، تو شہدائے کربو بلا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ علی نے دسیا میرا محب ہے جڑا انہاں ناماں نال پیار کرے گا، اور علی شیر خدا دا علم. علی نے ایویں نہیں بچیاں دے نام رکھے. میں پوچھنا عباس دا تے ذکر کریں تے عباس دے سکے بھرا دا ذکر نہ کرے، اور دی ماں ام البنین ادا باپ علی. تے میں پوچھنا وا جا سانو کہندے ہو کہ علی دی اولاد دے دشمن نے، میں ثابت کرنا شیعہ حضرات علی شیر خدا دی دشمن، علی دی اولاد دے دشمن شیعہ حضرات نے، اور دشمنی دی واضح دلیل آوے عثمان بن علی عباس بن علی دا سکا بڑا آوے، اینا دو دی ماں ام البنین نے. عباس دا ذکر کیتا جاتا عثمان دا ذکر. اور آؤ ذرا اور فرماؤ، حضرت علی نے ایویں نہ نہیں رکھے، بلکہ امام حسن دے گھر پتر پیدا ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر سبحان اللہ کیا بات ہے جی. کچھول گما تے جلاء العیون تے منتلا مال عباس کے نام موجود ہے. امام حسن دے گھر دوسرا پتر آیا حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھے، تیسرا بیٹا ہے انہوں نے قاسم رکھے. لیکن قاسم دا سارے ذکر کرتے ہیں، ابو بکر بن حسن تے عمر بن حسن دا نام ہی نہیں لیندے. قاسم دا ذکر سارے کرتے ہیں، لیکن ابو بکر دا امام حسن دا دوسرا بیٹا جہاں نام ابو بکر ہے وہ ذکر نہیں کرتے، عمر دا ذکر نہیں کرتے. جد کے مزاراں شہدائے کربو بلا دے اندر امام حسن دا ایکو پتر امام قاسم نہیں شہید ہویا، بلکہ قاسم بھی شہید ہوئے نے، ابو بکر انہوں دے بھائی بھی شہید ہوئے نے، عمر بھی وہ شہید ہوئے نے. حضرت امام حسن دے 3 صاحبزادے کربلا وچ اپنے چاچے حسین نال شہید ہوئے نے، تے قاسم دی تے مہندی بھی کڈدے پھردے. تسی مینوں اندازہ کرو، ذرا خود سوچو کتنی جہالت اور بیوقوفی ہے. اتنے امام علی اکبر پیاس پانی دے قطرے نو ترسدا پیا تے تانوں مہندی واسطے پانی مل گیا. ذرا خود تو سوچو، آہو مہندی پانی نال ہی کھلنی ہے نا جی. مہندی ہے قاسم دی مہندی کڈ دے ہو، کوئی انہاں نوں پوچھن گچھن والا نہیں. یہ قاسم دی مہندی ادھر امام علی اصغر تڑفدا ہوئے پیاس نال، امام حسین مہندی گھولن واسطے پانی ادھر دے دیں، یہ پتر نو رہن دو مہندی گھول لو. بالکل ایویں مفروضے اور جہالت ہے. لیکن ذرا غور فرماؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے بیٹیاں دے نام رکھے نے ایویں نہیں. حضرت علی دا علم، شیعہ حضرات بھی علی دے علم نو منتے نے، لیکن مولا علی شیر خدا دے علم دی شان. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم دا شہر، علی دا کی ہے ساڈا ایمان، اسی ماننے. لیکن آؤ ذرا غور فرماؤ، حضرت علی جلوہ فروز نے نزہۃ المجالس علامہ عبد الرحمان صفوری دی کتاب جلد نمبر 2 دے موجود ہے. حضرت علی بیٹھے ہوئے نے، ایک آدمی آیا آ کے کہنا یا علی آیا نا جبریل. علی دس جبریل کتنے؟ حضرت علی نے اتنا نظر دوڑائی، تھلے نظر کی، سجے ویکھیا، کھبے دیکھیا، سامنے دیکھیا، پیچھے دیکھیا. جہاتے ستا 6 سمتاں ہوندیاں نے، 6 پاسے حضرت علی نے نظر دوڑا کے فرمایا سوال کرنے والے میں اتنا نظر دوڑائیے، میں سدرۃ المنتہا تک میری نظر گئی ہے، جبریل دا ہیڈ کوارٹر ہے، مینوں جبریل نظر نہیں آیا. نیچے تھلے نظر کیتی ہے، تحت الثرى تک میری نظر گئی ہے، اتنے سدرۃ المنتہا تک، تھلے تحت الثرى تک مینوں جبریل نظر نہیں آیا. میں مشرق چھان مارے، شمال چھان مارے، جنوب تے مغرب چھان مارے، میں 6 سمتاں ول نظر دوڑائی ہے، مینوں علی نظر ہے، مینوں جبریل نظر نہیں آیا. اے سوال کرنے والے میرا علم کہندا انت جبریل، تو ہی جبریل ہے. وہ سوال کرنے والا کہنا صدقت یار، اے علی تو سچ ہے.
ان کا خود اندازہ فرماؤ جڑے علی شیر خدا زمین تے کھلون نگاہ سدرا تے جائے نگاہ تخت و سرا تک جائے نگاہ شرق و غرب تے شمال و جنوب تک جائے تے او علی شیر خدا نے پتراں دا نام ایویں تے نہیں رکھ دتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایویں نگاہ تے نہیں رکھ دیتا علی دے علم نو منن والے ہو جے واقعی علی دے علم نو من دے ہو کتاب احتجاج تبرسی وچ موجود ہے تفسیر قمی دے اندر موجود ہے اسی طرح حق الیقین اندر موجود ہے جلاء العیون دے اندر بھی موجود ہے یہ مسجد وچ اذان ہوندی حضرت علی اپنے گھر بیٹھے کتاباں موجود ہے ثم قام حضرت علی اٹھے سبحان اللہ وتحیّ للصلاۃ اور نماز دا ارادہ کیتا وحضر المسجد سبحان کہ اللہ حضرت علی مسجد وچ تشریف لے آئے سبحان اللہ تے پھر کی کرتے ہیں ابو بکر دے پیچھے نماز ادا فرما دے سبحان اللہ حضرت علی نے ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز ادا کی تھی شیعہ مذہب دی کتاباں موجود ہے میں پوچھنا وا علی دل دی گل نہیں سی جانتے سن جدوں علی دے علم دے قائل ہو یہ مننا پے گا حضرت علی جانتے ہیں ابو بکر دا کردار کیسا ہے سیرت کیسی ہے اور انہاں دا معاملات میرے اولاد واسطے کیسا ہے یا میرے خاندان واسطے کیسا ہے حضرت علی نماز پہ پڑھتے ہیں باغے فدق کرنے والے اج کوئی مولوی کسی کا 100 ریال کٹ جائے نا تو تھی وہ پیچھے نماز نہیں پڑھتے جی میرا 100 روپے ریال جڑا کٹ گیا سبحان اللہ کوئی ایک مرلہ زمین قبضے کر لی ہوئے نا کہتے وہ چھوٹو جی وہ کہڑی گل کرتے ہیں مولوی جی آپس کے کاری دی بڑا کاری بنی پھر داڑھی رکھے میری زمین ایک مرلہ کٹ گیا ہے جی دیکھو جی میری زمین انہیں اپنی نہیں رکھ لی ہے بنا مار لیا ہے کانڈ کر لیے پوچھنا جڑا ایک مرلہ زمین مولوی کٹ جائے ایک 100 ریال کٹ جائے تیری وہ پیچھے تو کہنا یہ پیچھے نماز نہیں ہوتی جی صدیق نے باغے فدق کٹ لیا ہوں جی غسل خلافت کر لی ہوتی تو جناب من علی ایویں پیچھے نماز پہ پڑھ دے سانو تے غیرت ایمانی ملی علی تے جوڑیاں دا جی ذرا خود اندازہ فرماؤ حضرت علی نے نماز پڑھ کے دسیا سن لو اے مینو امام منن والے ہو میں ابو بکر نو امام مننا پیا سبحان اللہ مینو امام منن والے ہو میں ابو بکر نو امام مننا اس واسطے شاعر کہنا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا مل کے کہا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی ہوں ذرا خود حضرت علی نے کی فرمایا غور فرماؤ امام زین العابدین دا کی فتوی ہے بلکہ امام باقر دا کی فتوی حضرت امام باقر انہیں کشف الغمہ موجود حضرت امام باقر کون نے حضرت علی دے کی لگتے پڑپوتے حضرت علی دے تھوڑا اچھی بولو نہیں جانتی بولو کی حضرت علی دے کی لگتے یہ باتاں نہیں تمہیں کسی دسنی یہ میں تمہیں دس رہا حضرت علی دے بیٹے امام حسین امام حسین دے بیٹے زین العابدین اور زین العابدین دے بیٹے امام باقر امام باقر حسین دے پوترے لگے علی دے پڑپوتے لگے اور 12 اماماں دے وچوں 5ویں امام آواز کرتے پہ کسی نے پوچھا حضور چاندی دا دستہ تلوار نو لانا جائز ہے آپ نے فرمایا لا کوئی حرج نہیں سمجھے کوئی حرج نہیں جائز انہیں آخیا کی کوئی دلیل انہیں آخیا دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق دی تلوار نو چاندی دا سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر صدیق دی تلوار نو چاندی دا تم بھی بول ساڑے حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق دی تلوار نو چاندی دا دستہ لگا ہے وہ جو سنیا انہیں آخیا جی صدیق کہہ رہے ہو
وہ بندہ جہاں سوال کرنے والا نا پوچھتا تسی ابو بکر نو صدیق کہہ رہے ہو؟ فرمایا نعم هو صدیق، نعم هو صدیق، نعم هو صدیق۔ فرمایا ہاں وہ صدیق نے، ہاں وہ صدیق نے، ہاں وہ صدیق نے۔ من لم یقل له صدیق، امام باقر کا فتویٰ ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے والد کا فتویٰ ہے۔ اج جعفری جعفری نہیں پھرتے نے کونڈے ابھی کونڈے بھرنے والے امام جعفر صادق دے انج ایمان دا پاوے کونڈا ہویا آیا وے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ دے والد دا فتویٰ آپ فرماندے نے من لم یقل له صدیق فلا صدق له فی الدنیا وفی الاخرہ۔ جڑا ابو بکر نو صدیق نہیں منتا فلا صدق اللہ قولا، اللہ تعالیٰ دے قول دی نہ دنیا میں تصدیق کرے گا نہ آخرت میں۔ سبحان اللہ۔ جڑا ابو بکر نو صدیق نہیں منتا، بولو کی ہے جڑا ابو بکر نو صدیق نہیں منتا، امام باقر دا فتویٰ اللہ تعالیٰ دے قول دی، دے کلمے دی، دے ذکر دی، دے مجلس دی، دے واز دی، دے پڑھن پڑھان دی، اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں تصدیق کرے گا نہ آخرت میں تصدیق کرے گا۔ پتہ چلیا میں جے کلمے دی تصدیق کرانی ہے تے ابو بکر نو صداقت مننا پے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فتویٰ جڑا وے کدا وے یہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نو دا فتویٰ ہے۔ اور آؤ پوچھو انہاں نو امام جعفر صادق دا نانکا کار کے، سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق دا نانکا کار شہر بانو دا شہادت دے ذکر سارے ذکر کرتے ہیں۔ شہر بانو کدی بیوی سی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی ہے۔ اور امام زین العابدین جڑے نے اے شہر بانو دے متن وچوں نے، اور شہر بانو جڑی ہے وہ مولا علی دی نو ہوئی، امام حسین دی بیوی ہوئی تے مولا علی دی کی لگی؟ بولو ہاں جی صاحب تسی بھی کچھ بولو ہاں جی کی لگی؟ بولو کی لگی؟ نو لگی۔ تے حضرت علی دی نو شہر بانو دی سکی بہن حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اور شیعہ مذہب دی کتاباں بھی موجود ہے، اپنی رشتہ داری بڑی جتانا، ذرا اہل بیت دی بھی رشتہ داری پڑھ کے وے سبحان اللہ۔ اپنی بڑی رشتہ داری جتانا ہے، انہاں دی رشتہ داریاں نو ذرا دے۔ آپ نے فرمایا حضرت شہر بانو دی سکی بہن جڑی ہے وہ صدیق اکبر دی نو ہے، اور صدیق دے کیڑے بیٹے دی بیوی ہے؟ حضرت محمد دی بیوی۔ ماشاءاللہ۔ سمجھے حضرت محمد صدیق اکبر دے بیٹے نے، انہاں دا کو پتر ہویا، او دا نام ہے قاسم۔ قاسم دی اگو تھی ہے جہاں نام ہے فاطمہ، او دی کنیت ہے ام فروا۔ ہن او محمد بیٹا صدیق دا، صدیق بیٹا صدیق دا کو پتر محمد، صدیق دا بیٹا محمد، اور محمد دا بیٹا قاسم۔ قاسم پوترا لگا حضرت ابو بکر صدیق دے، تے قاسم دی اگوں تھی ہے وہ کی لگی پڑپوتی۔ ہن ادھر حضرت امام حسین دا لڑکا وے امام زین العابدین، امام زین العابدین دا کو لڑکا کون ہے؟ امام باقر۔ امام باقر جناب علی شیر خدا دا پڑپوتا۔ ہن جدو امام باقر جوان ہوئے امام زین العابدین نو رات دی نیند نہیں آتی۔ یہ سارے دے حال جہاں دھی پتر جوان ہوئے وہ سوچتا کہ مینوں اچھی جگہ کوئی رشتہ لبے۔ حضرت امام جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے امام باقر جوان نے، امام زین العابدین سوچتے نے میں اپنے بچے دا رشتہ کتے کراں۔ چنانچہ امام زین العابدین دی نگاہ سرکار صدیق اکبر دے خاندان تے اٹھی، اور حضرت صدیق اکبر دے بیٹا محمد دا بیٹا قاسم ہے، قاسم صدیق دا پوترا لگا، تے قاسم دی اگوں تھی ہے او پڑپوتی لگی۔ حضرت امام زین العابدین قاسم دے کول گئے، علی دا پڑپوتا صدیق اکبر دے پڑپوتے کول جاتا، رشتہ منگدا امام قاسم دے کولوں کہ میں تیری بیٹی نو اپنی بیٹی بنانا چاہنا۔ صدیق دے پوترے نے عرض کیتا حضور میں کون ہونا وا تواڈے اگے نہ کروں، میں کون ہونا وا تواڈے اگے نہ کرن والا۔ ہاں ہو گئی، انگیجمنٹ ہو گئی۔ ہن ذرا غور فرماؤ، ذرا سوچیو، انہاں دوواں جدوں میاں جدوں انہاں دا امام باقر دا جدوں نکاح ہویا ہوئے گا، جنج چڑھی ہوئے گی، تے اس جنج دے پتر دی جنج نال پیو بھی ٹریا ہوئے گا نا۔
پیو کون ہے؟ امام زین العابدین جڑا بیمارے کربو بلا جنہیں کربلا دا خونی منظر اپنی اکھی ویکھیا پتر دی جنج نال پیو بھی ٹریا دوستاں بھی مبارکاں دتیاں برادری والیاں بھی بولو مبارکاں دتیاں تے کدے گھر آئے؟ صدیق اکبر دی پڑپوتی جی وہ پڑپوتے تے پوتے دے گھر آئے جنج لے کے تے میں پوچھنا جدو لاڑا ہوئے امام باقر جنج ٹرے جناب من صدیق اکبر دے پوترے دے گھر وال تے امام زین العابدین بھی خوش نے پر ایک وقت تو بھی ویکھو جدو نبی کریم دولہا بنے نے تے جنج صدیق اکبر دے گھر آئے سبحان اللہ جی حضرت عائشہ صدیقہ نے نکاح واسطے ہیں انہاں دوواں جیاں وچوں اللہ نے ایک لال عطا کیتا ایک موتی عطا کیتا حضرت امام محمد باقر میرے وال دھیان کرو قاری صاحب اچھا امام باقر اور حضرت امام حضرت فاطمہ جی دی کنیت ام فروا انہاں دوواں جیاں وچوں اللہ تعالی نے ایک موتی ایک لال ایک ہیرا عطا فرمایا جہدا نام کی ہے امام جعفر صادق سبحان اللہ بولو کی نام ہے؟ امام جعفر صادق ہوں میں پوچھنا وا امام جعفر صادق دا نانکا گھر صدیق اکبر دا گھر ہے جی تے جے تواڈے نانکے گھر نو کوئی گال کڈے تے بڑے ناراض ہوندے ہو تے جڑا صدیق دے نانکے گھر نو گال امام جعفر دے نانکے گھر نو برا کے میں پوچھنا جڑا تواڈے نانکے گھر نو برا کے تسی اودے تے راضی نہیں تے جڑے امام جعفر صادق دے نانکے گھر نو برا کے صدیق اکبر نو تے آکھے جی اسی جعفری ہونے تے ساڈے تے علی راضی ہون دے تے میں پوچھنا امام جعفر راضی ہون سن لو امام جعفر نو راضی کرنا تے ابو بکر صدیق دی شان بیان کرنی پے انہاں دی عظمت دا کی ہے اقرار کرنا پے گا الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت دا عقیدہ جس مقام تے بھی پرکھو الحمدللہ رب العالمین سونے ہار عقیدہ جہاں نکھریا ہے نظر آندا ہے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سارے اہل سنت و جماعت عقیدے کی استقامت عطا وآخر دعوانا ان الحمدللہ جانے رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ جوگی جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ جوگی ان بھووں کی عطا پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں
مرکز میں ہدایت کے لاکھوں سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد الله الصمد لم يلد اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال مفتاح. یا اللہ جو کچھ پڑھے جو بیان جو تمام کیتا آنا بیٹھنا سننا سنانا سب تیری بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. اس دا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہدیہ تن تو حضور دے توسلنا جمیع الانبیاء والمرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم. خلفائے راشدین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اہل بیت طاہرین اولیاء صاحب رشتہ دار کرام بدر عزیز و اقارب علیہم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ امامین کریمین طیبین طاہرین شہیدین نیرین حسنین رضی اللہ الہ العالمین. حاضرین دے جتنے مسلمان فوج سب دیا آمین. جمیع المومنین والمومنات جمیع المسلمین والمسلمات یا مولا کریم اپنے حبیب دے جوڑے دا صدقہ سب دی حاضری کو آمین. ذریعہ نجات بنا عیش برکات بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت تو برابر. یا اللہ تمام بیماروں سے صحت کامیاب بے اولادہ صالح اولاد بے ہدایت ہدایت شریرہ دے شر تو بچا حاسدین دے حسد تو محفوظ رکھ تنگ دستاں نوں فراخ کر پریشانوں نوں خوشحال فرما مصیبت دی مصیبت دور مقروضاں نوں کر دے تو فارغ مدینہ طیبہ دی بار بار حاضر یا مولا کریم اہل سنت صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ دا حق مسلک اس مسلک تے استقامت عطا یا مولا کریم اہل خانہ دے کاروبار مال و صحت عمر اولاد بھی برکت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خصوصی محبت خصوصی نگاہ کرم آمین. یا اللہ جو بے اولاد نوں صالح اولاد جنہوں اولاد عطا کیتی انہاں دی اولاد آمین. یا اللہ حاضرین دے انعامات تو کمت ہوا سب دے کم سوا آمین. سب دے کم سوا یا اللہ تیرے محبوب دے پیارے محبوب شہر دے اندر بلکہ تیرے محبوب شہر دے یا اللہ اسی دعا منگنے پہ اس پر رونق فضا دے اندر ساڈی دعاواں نوں شرف سب دی تمنا بار سب دی پریشانیاں ساڈا دنیا اور دین بہتر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.